السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل آیات مقدسہ نمبر 15، 16 اور 17 ہے۔ پارہ نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس واقعے کے جو تمہیدی الفاظ ہیں، آغاز ہے، وہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف سفر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی ہے، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، تو راستہ بھی بھٹک گئے، سردی بڑی شدید ہے، تو دور سے آگ دیکھتے ہیں اور آگ لینے کے لیے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیے، میں آگ لے کے آتا ہوں، یا کوئی راستے کی خبر کا پتہ چل جائے۔ تو جب وہاں جاتے ہیں تو اصل میں وہ آگ نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی تجلی ہے، تجلی الہی ہے، اور پھر اللہ کا وہاں مکالمہ ہوتا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اب آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، میں اللہ ہوں، آپ سے ہم کلام ہوں، آپ کو عزت و تکریم دی جاتی ہے، آپ آنے والے دور کے اللہ کے نبی ہیں، رہنما ہیں انسانیت کے، اور اب آپ ایسے کیجیے کچھ تجربے کر لیجئے۔ تو 2 تجربے وہاں کروائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لاٹھی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں اس لاٹھی سے؟ میں اس لاٹھی سے مویشی چراتا ہوں، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور اپنے بچاؤ کا سامان بھی کرتا ہوں، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر ڈالو۔ جب ڈالی تو وہ ایک سانپ بن گئی، اور پھناتا ہوا سانپ، بڑا جو زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعی طور پر دیکھ کر اس سانپ کو پریشان ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ وہ نقشہ سارا پچھلے درس میں کھینچا گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کے رسول تو نہیں ڈرا کرتے۔ پھر ایک دوسرا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ ادخل یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے اور پھر باہر نکالیے، تو بغیر کسی آگ کے چمکتا ہوا سفید وہ نکل آئے گا۔
اور اسی طرح کہ اللہ نے 9 اور معجزات عطا فرمائے اور فرمایا کہ جاؤ اب فرعون کی طرف جاؤ، اس کی قوم کی طرف جاؤ اور جا کر پیغام دے دو کہ آپ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ اس واقعہ سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدف دیا گیا وہ حکومت تشکیل دینے کا ہے، سیاسی نظام کے غلبے کا ہے، کیونکہ پہلا جو سیاسی نظام فرعون کا ہے وہ ظلم پر مبنی ہے، اور اللہ رب العزت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے سیاسی نظام غالب کرنا چاہتے ہیں وہ عدل کا ہے، وہ قومی عوامی اختیارات کا ہے، حقوق کا ہے، امن اور خوشحالی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 15 پر ایک اور انبیاء علیہ السلام کا تعارف فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اگلا دور ہے، اس کے بعد کا دور، اس میں اللہ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو علم دیا۔ وقال الحمد للہ الذی، اور دونوں نے کہا، دونوں بولے اے اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا وہ ہر قسم کا علم ہے، سیاسی نظام کیسے تشکیل دینے ہیں، معاشی نظام کیسے تشکیل دینے ہیں، اللہ کی کائنات پہ ریسرچ کیسے کرنی ہے، اور کائنات پر ریسرچ اور غور و فکر کر کے اس کائنات کے جو وسائل ہیں، وسائل رزق، وسائل قدرت، ان کو انسانیت کے لیے کیسے مفید بنانا ہے، ہر قسم کا علم مراد ہے یہاں پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے دور میں، بنی اسرائیل کا جو دور ہے حکومت کا، تو طالوت کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کیا۔ پیچھے یہ سورۃ البقرہ میں گزر گیا ہے، وقاتل داؤد جالوت۔ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ جالوت بڑا جنگی ماہر تھا، ظالم تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ تو طالوت نے یہ کہا کہ جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، واقعہ تفصیلاً گزر چکا ہے۔ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی، آدھی سلطنت بھی دے دی، آدھی سلطنت کے مالک ہو گئے۔ اور جب طالوت دنیا سے چلے جاتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے وارث بن جاتے ہیں اور ایک بہترین سسٹم کی تشکیل کرتے ہیں۔ لیکن سیاسی نظاموں کا بھی ارتقاء ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے، ترقیاں ہوئیں۔ اب مزید ایک ارتقائی سفر میں آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ آپ کے جانشین بنتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پھر ایسی حکومت عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ چنانچہ ووارث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں بھی وراثت سے مراد وہ وراثت ہے جو تمام تر علوم کی وراثت ہے،
جو سیاسی سسٹم کی تشکیل کی وراثت ہے، جو نمائندے ہیں اپنے والد محترم کے، جس طرح انہوں نے عدل کا نظام قائم کیا، عادلانہ سلطنت بنائی، ایک ریاست تشکیل دی، اب اس کی جو اگلی شکلیں ہیں وہ سلیمان علیہ السلام قائم کر رہے ہیں۔ وقال، اور بولے، فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سلیمان علیہ السلام جب جانشین بنتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، تو آپ نے خطاب ارشاد فرمایا، اور اس خطاب میں کہا، اے یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم کو اڑتے ہوئے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ نے مجھے عطا کی ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور بے شک یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے جو واضح ہے۔ یہ سارا جو فضل ہے، پرندوں کی بولیاں اور پھر تمام تر جو جانور ہیں یا مخلوقات ہیں، ان مخلوقات پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت، آپ کی رٹ، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام تر اختیارات جب کسی سسٹم میں ہوتے ہیں اور اس کا جو فرد وزیر اعظم، حکمران یا صدر ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس میں میں نہیں آنی چاہیے، تکبر، غرور اور فخر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس لشکر جنات کے، انسانوں کے اور پرندوں کے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ آپ نے ان کی جماعتیں بنا دی، ایک سسٹم بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی چونکہ رٹ تھی، آپ کی جو سلطنت ہے، اس سلطنت میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، تو آپ نے تینوں کی باقاعدہ جماعتیں بنائی ہوئی تھیں، ان کی مینجمنٹ قائم کی ہوئی تھی۔ مثلاً ایک سپروائزر ہے، ایک کوآرڈینیٹر ہے، اور اسی طریقے سے ان کا امیر کون ہے، کون سے کام کس طرح سر انجام دیے جائیں گے، تو گویا ہر ایک ایک سسٹم بنایا ہوا تھا۔ اور پھر یہ تینوں اللہ رب العزت کے جو لشکر ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ آپ نے ایک تخت تیار کیا ہوا تھا، وہ یہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، پرندے اوپر سایہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پرندوں سے اور بے شمار خبر رسانی کا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ آج سائنس نے جو ترقی کی اور کرتے کرتے آج دنیا کی خبریں مختلف طریقوں سے پہنچنے کا ذریعہ بن گیا، یہ سارا سسٹم حضرت سلیمان علیہ السلام نے تشکیل دیا ہوا تھا۔ پھر جہاں پر مشکلات آتی تھی، مشکل کام ہوتے تھے، اس میں جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال کرتے تھے۔ ان کے ذریعے وہ کام جو مہینوں میں ہے وہ دنوں میں ہو جاتا تھا، دنوں کا کام گھنٹوں اور سیکنڈز میں ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح انسانوں کی ٹریننگ، ان کی مینجمنٹ، ان کے قافلے سلیمان علیہ السلام نے تشکیل دیے ہوئے تھے۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ایک امتیازی سلطنت تھی، جس میں تمام تر اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان پر رٹ قائم تھی، ان کی مینجمنٹ کی، اور ان کے ذریعے سے کائنات میں ریسرچ، سائنس، اس وقت کے دور کے مطابق جو ٹیکنالوجی ہے ان کو تعارف کروایا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آگے جا کے ہم اور مختلف جگہوں پہ پڑھیں گے، سنیں گے کہ انہوں نے بھی بہت بڑا سائنسی کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے
اگلے دور کی جو جدید سائنس ہے اس پر کام کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔